پانڈے صاحب کر رہے ہیں کہ اقوام عالم میں زیادہ تر مسلمانوں کو ہی مشکوک سمجھا جاتا ہے، ظلم بھی سب سے زیادہ مسلمانوں پہ ہی ہو رہا ہے اور سب سے زیادہ پسماندہ بھی بحیثیت مجموعی مسلمان ہی ہیں۔ آخر کیوں؟ میرا سوال برا لگے تو معافی کا پیشگی طلبگار ہوں۔ تو پانڈے صاحب ہرگز نہیں، ناٹ ایٹ آل۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں تو آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں ایک بڑا خوبصورت بنیادی سوال پوچھنے پر۔ تھینک یو ویری مچ اگین۔ تو جواب اس کا بہت سادہ ہے کہ آپ کے سوال کا جواب آپ کے اپنے ہی سوال میں موجود ہے۔ وہ اس طرح کہ آپ نے اپنے سوال میں ایک لفظ استعمال کیا ہے، پسماندہ۔ آپ نے اس پسماندگی کا جو لفظ استعمال کیا وہی اس کی اصل وجہ ہے، جس کی ذمہ دار ہماری سیاسی اور خاصی حد تک مذہبی ایلیٹ بھی ہے۔ اور پسماندگی کا مطلب میرے نزدیک اصل میں ذہنی پسماندگی ہے۔ غریب ہونا جرم نہیں ہے اگر آپ ذہنی طور پہ پسماندہ ہو۔ مثلا میں پولیٹیکل ایلیٹ کا تو سمجھ آتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کر دیتے ہیں تو وہ تو آپ کے منہ پہ نہیں تھوکیں گے۔ مذہبی ایلیٹ کا ان کا مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں ان کو اتنا کلوزلی نہیں جانتا، لیکن ایک بیسک چھوٹی سی بات میں عرض کروں۔ ہم مسلمان جب مسجد میں جاتے ہیں نماز کی ادائیگی کے لیے، سب سے پہلے ہم صفیں درست سیدھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ سڑکوں پہ بیہیو کیسے کرنا ہے، وہاں بھی اپنی لین میں رہنا ہے۔ کہیں سے ٹکٹ لینا یا کوئی اور اس طرح کا کام ہو تو وہاں بھی آپ نے قطار بنانی ہے، حالانکہ مسجد کی صف کا ایک بہت بڑا مطلب ہے۔ اچھا، میں نے نہیں کبھی کسی مذہبی رہنما کے کسی خطبے وغیرہ سے یہ سنا کہ بھائی ہمارے ایک محاورہ ہے پنجابی، پتہ نہیں آپ کو آتی ہے نہیں، کہ ویلے دی نماز تے قبیلے دیاں ٹکراں۔ ہماری نمازوں کے اوقات ہیں، اس کے بعد وہ اسے قضا، اور وہ مسلمان عام طور پہ اوائڈ کرتا ہے کہ بھی اپنے وقت پہ نماز۔ تو یہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ ہے پابندی اوقات، پنکچویلٹی۔ میں نے نہیں کبھی کسی مذہبی رہنما سے یہ سنا کہ اپنی عام زندگی میں، ہمارے ایک بہت بڑے لیڈر تھے، انٹلیکچولی بھی تگڑے تھے، علامہ مشرقی، ان کا ایک جملہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ نماز مسجد کے باہر شروع ہوتی ہے۔ سبحان اللہ! اس کو پوری آپ کی زندگی میں اس کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے۔ اچھا، پھر یہ جو ذہنی پسماندگی والی بات، ترکی دیکھ لیں، 3 کانٹیننٹس پہ، افریقہ، ایشیا، یورپ پہ انہوں نے حکومت کی اور صدیوں کی، لیکن بیڑا غرق ہوا جب وہاں شیخ الاسلام صاحب بہت طاقتور ہو گئے۔ پہلا پریس آیا، انہوں نے کہا جی غیر اسلامی ہے، پرنٹنگ پریس۔ پہلا میڈیکل کالج بنا، انہوں نے کہا جی غیر اسلامی ہے، اس میں تو ڈسیکشن ہوتی ہے، لاشوں کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ یہ لیول تھا انٹرپریٹیشن۔ اور جب ماڈرن اسلحہ منگوایا، سلطان سلیم، یا میں بھول رہا ہوں، انہوں نے کہا غیر اسلامی ہے، یہ تو کفار کا اسلحہ ہے۔ وہی اسلحہ بھی کوئی اسلامی غیر اسلامی ہوتا ہے؟ آج ایٹم بم بنا کے اس پہ فخر کر رہے ہیں۔ وہ کیا تھا، مجھے یاد آ گیا بات کرتے کرتے، وہ ویسٹ سے پہلی بار ایسی گنز امپورٹ کی گئیں جن کے ساتھ سنگینیں لگی ہوئی تھیں، یعنی وہ اپنے وقت کا وہ ایک امپروومنٹ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، اس کو بھی حرام قرار دے دیا۔ تو یہ لیول ہے۔ سو آپ اگر پسماندہ ہو، اور خاص طور پہ اگر آپ یہاں سے پسماندہ ہو جو ذہنی طور پہ بالکل ناکارہ ہو، مفلوج ہو، معذور ہو، جس کے اندر تعمیر ختم ہو جائے، تخلیق ختم ہو جائے، کریٹیوٹی ختم ہو جائے، انوویشن ختم ہو جائے، تو وہ پھر ظاہر ہے وہ راندہ درگاہ ہی ہیں۔ پھر ان پہ جو آپ نے کہا ہے کہ ظلم بھی سب سے زیادہ مسلمانوں پہ ہی ہو رہا ہے، تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن یہ یو آسک فار اٹ والی بات ہے۔
آپ اگر کمزور ہو گئے تو ماڑے کا تو کوئی نہیں ہوتا. سو بات آپ کی درست ہے، اور یہ جو آپ نے کہا ہے یہ آپ کے انتہائی مہذب ہونے کی کہ آپ نے کہا کہ میرا